کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والدین کریمین موحد تھے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا برہان بنا کر بھیجا ہے، روشن دلیل بنا کر بھیجا ہے۔ دلیل میں کبھی کمزوری نہیں ہوا کرتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وصف حاصل ہے کہ آپ ہر اعتبار سے انسانوں کے اندر عیوب پائے جاتے ہیں، ان عیوب سے پاک ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے افضل بنایا، اولا بنایا، اعلیٰ بنایا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مشرکین میں سے ہوں؟ آپ کو جو شرف حاصل ہیں اس میں ایک شرف ہے شرف نسب، یعنی آپ قریش خاندان سے منتخب کیے گئے، قریش خاندان میں آپ کی ولادت ہوئی، جو اس وقت تمام جو قبائل تھے ان کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ اس کی شرافت، اس کا حسب و نسب، اس قبیلے کا طور طریقہ، اوصاف، اخلاق سب سے بہتر تھے۔ بات یہ ہے کہ کنسپٹ غلط ہے کچھ لوگوں کا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک سارے لوگ مشرک تھے۔ یہ کنسپٹ غلط ہے۔ ایک طبقہ تھا جو دین فطرت پر تھا، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کبھی بھی بت کی پوجا نہیں کی۔ دیکھیے مکہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے۔ جو اہل مکہ ہیں وہ خود کو ابراہیمی کہتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ اکثر جو لوگ تھے وہ شرک پرستی کا شکار ہو چکے تھے، لیکن روئے زمین پر موحدین ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ کوئی دور ایسا نہیں گیا جس پر جو موحد ہے، اہل توحید ہیں، وہ زمین اس سے خالی ہوئی ہو۔ کوئی دور ایسا نہیں گیا۔ تو یہ جو لوگ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تک کچھ لوگ رہے ہیں کہ جو موحد تھے، فطرت پر تھے، وہ ان گناہوں سے بچتے تھے جو انتہائی رذائل سمجھے جاتے ہیں، زنا کے قریب نہیں جاتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، ظلم نہیں کرتے تھے، کچھ ایسے گناہ جو ہر دور میں حرام رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اہل فطرت کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، کتابیں سے بھری ہوئی ہیں، بہت سارے اس پر دلائل ہیں، اور کچھ دلائل وہ ہیں جو خاص قرآن پاک ہمیں دیتا ہے، احادیث مبارکہ ہمیں دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَوَکَّلْ عَلَى الْعَزِیزِ الرَّحِیم، اور اللہ پر توکل کریں جو کہ عزیز ہے، رحیم ہے۔ الَّذِی یَرَاکَ حِینَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَکَ فِی السَّاجِدِین۔ اللہ پر توکل کرو جو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب تم آ رہے تھے اور بدلیاں ہو رہی تھیں ایک اہل سجدہ سے دوسرے اہل سجدہ میں، یعنی حضور علیہ السلام کا جو وجود ہے انبیاء علیہ السلام سے منتقل ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ قریش تک جو کہ وجود پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آباء و اجداد کی صلب سے منتقل ہوتے رہے، تو ہر ایک اہل سجدہ ہے، ہر ایک اہل سجدہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت واضح کر رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اہل سجدہ نہ ہو، جو موحد نہ ہو، جو اہل توحید سے نہ ہو۔ اور ہر زمانے میں ہزاروں صدی آئی ہیں، ہر صدی میں، ہر زمانے میں وہ قبیلہ، اس قبیلے میں وہ خاندان، اور اس خاندان میں اس فرد کا انتخاب ہوا جو سب سے زیادہ شرف والا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بعثت من خیر قرون بنی آدم، بنی آدم کے جو بہترین زمانے تھے میں ان سے منتخب کیا گیا، قرنن فقرنن، ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے، یا زمانے سے مراد افراد ہیں، جو زمانے کے جو افراد تھے ان میں سے جو بہترین تھے میں ان سے منتخب کیا گیا، حتی کنت من القرن الذی کنت من، یہاں تک کہ یہ زمانہ پہنچ چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اوپر تک آپ کے آباء و اجداد میں
والدہ ماجدہ کی طرف سے، والد ماجد کی طرف سے، ہر ایک اہل توحید سے ہے، ہر ایک اللہ کا منتخب بندہ ہے، ہر ایک اللہ کے ہاں مقبول بندہ ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رسائل لکھے ہیں اس مسئلے پر اللہ، اور علماء نے نہ جانے کتنی کتابیں لکھی ہیں اس مسئلے پر۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں خفا ہو، واضح چیزیں ہیں۔ لیکن پھر اتنا اعتراض کیوں ہوتا ہے ایمان پر؟ انہی کے ایمان کو کیوں لیا جاتا ہے حضرات والدین کریمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ دیکھیے دامن ادب یہیں سے تو چھوٹتا ہے، یہیں سے چھوٹتا ہے۔ جس ہستی کے تقدس، احترام اور اس ذات پر ہمارے ماں باپ، ہماری آل اولاد قربان، ہم ان کے والدین ماجدین کے متعلق ایسے نظریات اپنائیں، حالانکہ دلائل واضح ہیں۔ نام سے بھی تو مجھ سے واضح ہو سکتا ہے نا۔ ہم عقل کے گھوڑے دوڑائیں، ٹھیک ہے، عقل و قیاس دلائل کے تابع ہوتے ہیں۔ عقل و قیاس کی بنیادیں کیا ہیں؟ آپ کی سوچ، آپ کی فکر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض روایات ایسی ہیں اس سے بھی خطا کھاتے ہیں لوگ۔ ایک روایت میں آیا کہ جی پیارے آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے والدین کو کلمہ پڑھایا اور یوں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ امتی ہونے کا شرف دینا ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا موحد ہونا، اہل فطرت ہونا، اللہ کے ہاں مقبول ہونا ایک الگ بات ہے۔ جب تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا کوئی امتی ہونے کا شرف کیسے حاصل کر سکتا تھا؟